اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یریدون، وہ لوگ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، یہ کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ کے دین کو، بافواہہم، اپنے منہ سے، ویأبی اللہ، حالانکہ یہ بات منظور نہیں ہے، الا ان یتم، مگر یہ کہ مکمل ہو کر رہے گا، نورہ، اس کا نور، اس اللہ کا نور، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ وہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ذات ہے، ارسلہ کہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر، لیظہرہ تاکہ وہ اس دین کو، اس ہدایت کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، دنیا کے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ غالب ہونا مشرکین کو ناپسند ہی ہو۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غیر مسلم، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ دین اسلام سب پر غالب آ جائے، مسلمان زیادہ ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اسلام کو غلط ثابت کریں، اسلام کو مجروح کر دیں، اس میں الزامات لگائیں، یہ تو تنگ نظری کا مذہب ہے، اس میں دنگا اور فساد ہے، اس میں بہت زیادہ تنگی ہے، اس میں خواہشات پوری نہیں ہوتیں، اس میں ضروریات پوری نہیں ہوتیں، اس میں عورتوں کو جکڑ دیا گیا ہے، اس میں حقوق نہیں دیے جاتے۔ تو بہت سارے وہ لوگ اعتراضات اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں، اور مستشرقین تو بہت زیادہ ہیں جو اس حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ ایسی بے معنی اور مہمل باتیں کر کے اور اعتراضات کر کے وہ لوگ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ شاید ہم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ کفار جو ہیں، چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے وہ مشرک ہوں، یہ کبھی بھی دین کے پھیلاؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے تو کفار ہیں اور چاہے مشرکین ہیں۔ کفار مطلب جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور مشرکین کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو چاہے کوئی بھی ہو، فرمائے ان کو چاہے کتنا ہی ناپسند ہو اور برا لگے، لیکن یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ اس غلبے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دلیل اور حجت کے طور پر دین غالب ہو جائے، یعنی کہ اسلام اور دین اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہبی طور پر سامنے آئے تو اس کی ساری کے سارے دلائل اور اعتراضات ٹوٹ کر رہ جائیں، تو یہ دین تو واقعتاً غالب ہے اور شروع سے ایسا رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس حوالے سے تو دین اسلام، قرآن و سنت اور شریعت کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ دین شروع ہوا اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، چنانچہ قیامت تک کے لیے دین رہنمائی کر رہا ہے، اور کوئی بھی اس پر اعتراض تو صرف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے واقعتاً کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پاک تمام کے دلائل کے جوابات دیتا ہے، اور قرآن پاک ایسے اصول اور ایسا حل پیش کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے جو ہے انسان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1450 سال ہو چکے، جدید سے جدید مسائل پیش آتے ہیں، لیکن قرآن و سنت
اس کا جو ہے حل پیش کرتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ میں اس مسئلے میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن میری رہنمائی یہ شریعت یہ دین اسلام نہیں کرتا۔ تو غرض بات یہ ہے کہ دین اس اعتبار سے تو ہمیشہ غالب پہلے بھی رہا اور قیامت تک بھی رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان زیادہ ہو جائیں یا اسی طریقے سے سارے کے سارے کافر اور مشرک وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ایسا ابھی تو نہیں ہے لیکن قرب قیامت ایسا ہو جائے گا جب کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو اس وقت سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس دنیا پر ایک بھی بندہ جو ہے وہ کافر یا مشرک نہیں ہوگا۔ نمبر 3 یہ ہو کہ اقتدار جو ہے مسلمانوں کا، یعنی حکومتی طور پر مسلمان تمام اقوام پر غالب ہوں، جتنی بھی دنیا میں اقوام ہوں ان سب پر مسلمانوں کی حکومت غالب ہو۔ تو ایسا ماضی میں ہو چکا ہے، جب کہ مسلمان جہاد کرتے تھے اس وقت میں آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمان تو ویسے ہی حاکم تھے، لیکن باقی اقوام بھی مسلمانوں سے مغلوب تھیں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں اور ماتحت گویا کہ رہ کر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن بہرحال جہاد کو جب چھوڑ دیا تو وہ لوگ پھر غالب ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت، اور وہ بھی جہاد ہی کے ذریعے سے پھر غلبہ حاصل ہوگا، جب امام مہدی جہاد کریں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مل کر جہاد کریں گے، دجال اور برائی کا خاتمہ ہوگا، پھر بھی مسلمان غالب ہوں گے اور اسلام غالب ہوں گے۔ اور اس کی چھوٹی سی ہم نے ایک مثال دیکھ بھی لی کہ جب طالبان ایسی سپر پاور ان کے سامنے آئی اور روس آیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پھر 20 سال امریکہ نے محنت کی اور اتنے غیر مسلم ممالک جو ہے اور اتنی ان کی افواج جو ہیں وہ طالبان اور افغانستان کو مٹانے پر لگے رہے، آخر کار شکست کھا کر اور مغلوب ہو کر واپس ہوئے۔ تو بہرحال ہم جتنی بھی جو ہے وہ غلطیاں ان کے اندر دیکھ لیں، لیکن بہرحال جہاد کی بنیاد پر بہرحال ان کے ظاہری ایک شکل و صورت اور اسی اعتبار سے اسلام کے نام لیواؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، فرمایا کہ یہ ہمارا جو دین ہے، یہ کلمہ اسلام جو ہے، چاہے کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر ہو، چاہے کوئی بالوں کا بنا ہوا گھر ہو، یہ کچے پکے ہر گھر کے اندر یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ چاہے کتنے ہی اعتراضات کر لیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کی طرف دیکھ کر پھونک مارے کہ میں اس کو بجھا دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو غالب ہونے کے لیے دین آیا ہے، غالب ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔